میڈیا کا اسلام مخالف منفی رویہ۔ بلا شبہ دین اسلام امن اور سلامتی کا ضامن اور انسانیت کا محفوظ ہے، جو اپنے والوں کا اخوت، بھائی چارگی اور مساوات کا درس دیتا ہے، جس کا مقصد دنیا میں عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم کرنا ہے جس میں انسانیت کا محافظات ہو، ہر حقدار کو اس کا حق ملے، کسی پر ظلم نہ ہوتا، کہ اولاد آدم دنیا میں پرامن طریقے سے زندگی بسر کر سکے، کہ دین اسلام میں ہمیشہ انسانیت کے لیے فکر مند ہے، جو زندگی کے ہر شعبے میں بنی نوع انسانی کا فلاح و اصلاح چاہتا ہے۔ یہ حقیقت مسلم ہے کہ اسلام و کفر کی رساکشی نہایت قدیم ہے، جس میں تاریخ کے صفحات کفار کے ناپاک حرکتوں اور اسلام کے خلاف ہرزہ سرایوں سے بھری پڑی ہے۔ توہین اسلام اور اسلامی تعلیمات کی غلط تصور کشی جھوٹے پروپیگنڈے کے دستانے محفوظ ہیں، اور اب بھی اسلام و مسلمانوں کے خلاف دنیائی کفر برسار پیکار ہے، جن کا خاص مقصد اسلام و مسلمانوں کا نقصان پہنچانا ہے۔ اب جاننا اور سمجھنا یہ ہے کہ میڈیا کا اس میں کتنا کردہ ہے۔ موجودہ معاشرہ مکمل طور پر میڈیا پر معاشرہ ہے، جس نے لوگوں کے گھروں میں ایک فرد کی حیثیت حاصل کر لی ہے، جو لوگوں کو خبروں سے باخبر کرتا ہے۔ 9/11 کے بعد مغرب نے میڈیا کو مذموم مقصد کے لیے استعمال کیا ہے، جس نے پروپیگنڈوں اور سازشوں کے ذریعے لوگوں کے ذہن و فکر کو اسلام کے خلاف متاثر کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ اسلام و مسلمانوں کو مشکوک متہم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ مسلم مخالف پروگرام، خبریں اور تبصرے عوام کے سامنے پیش کیے گئے، جس سے اسلام سے متعلق منفی رجحان و تاثر عام ہو رہے ہیں، جس کے مسلمان کے علاوہ کسی عیسائی وغیرہ کی دہشت گردانہ کارروائی میں مجرم کا جرم کو انفرادی عمل اور شخصی فعل قرار دیا جاتا ہے، اور مسلمان ہو تو حملے کا ذمہ دار سارے مسلمان کو قرار دیا جاتا ہے، جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے اسلام کو دنیا میں فتنہ، فساد اور بدنامی کا محور قرار دیا، ایسے ہی منفی رجحان و تاثر دیا جاتا ہے، جس کے نیوزی لینڈ کی مسجدوں پر حملہ اور برٹانیہ کو علمی میڈیا نے ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا، اور فرانس کی سیموئیل پیٹی کی گستاخانہ حرکت کو اظہار رائے کا نام دیا گیا۔ یہی سب پورے طور پر اس بات کا ثبوت فراہم ہوگا کہ میڈیا کی بے حیا آزادی محض ایک دھوکہ اور فریب ہے۔ اصل دشمنی اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ عداوت و دشمنی ہے، جو ٹی وی پر بیٹھے لوگوں کے رگ و ریشے میں سرایت کی ہوتی ہے۔ سیاہ کو سفید، ظالم کو مظلوم کرنے کا کوئی نہ کوئی اصطلاح وضع کرتے رہتے ہیں۔ روز بروز اسلام مخالف نئے شوشے چھوڑتے ہیں اور جھوٹی پروپیگنڈے میں کوشاں رہتے ہیں، جس کی بنا پر مسلمانوں کو انتہا پسند، بنیاد پرست اور دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ ان باتوں کا تناظر میں واضح ہوا کہ میڈیا صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک لوگوں کے ارد گرد اسلام کے خلاف ایک تخریبی دنیا تعمیر کر رہا ہوتا ہے، جو صبح و شام یک طرفہ مسلمانوں کے حیلے وباز، طور و طریقے، لب و لہجہ اور حرکات کی منفی ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں، اور لوگوں کو مسلمانوں سے دور کرتے نظر آتے ہیں۔ اس طرح کی منفی عکاسیں عام لوگوں کے ذہن و فکر پر براہ راست اثر ہوتا ہے۔ مزید برآں یہ کہ میڈیا کے عصبیت بھرے قدم کو مکمل ذمہ دار گردانا بھی صحیح نہیں، کیونکہ مسلم ممالک کی موجودہ شکل و شبیہات آپسی قتل و خون اور عبادت گاہوں پر ہو رہی ہیں۔ حملے یہ ساری چیزیں میڈیا کے پروپیگنڈے اور جھوٹوں پر مہر تصدیق ثابت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دین اسلام کے تخلیص کا نمونہ لوگوں تک پہنچانے میں دشواری پیش آتی ہے۔ سادہ لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے فروغ سے میڈیا اتنا فکر مند نہیں جتنا کہ منفی پھیلانے میں فکر مند ہے۔ تو وسائل
کو سننے کے بجائے معقول انداز میں صورتحال کو سمجھانے کی کوشش کی جائے تو میڈیا کے فتنوں، سازشوں، پروپیگنڈوں اور اعتراضات کا انتہائی منظم طریقے سے سدباب کیا جا سکتا ہے۔ بنیادی طور پر سمجھائے تو اسلام کے متعلق منفی رائے رکھنے والوں کے تین طبقات ہیں۔ پہلو وہ جو اسلام کے افکار و نظریات پر سوچی سمجھی سازش کے تحت حملہ کرتے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ جو ان افواہوں کے زیر اثر اسلامی دستور و تعلیمات سے منفی رائے رکھتا ہے، اور تیسرا طبقہ وہ جو عدم موافقت کی بنیاد پر صحیح و غلط کے درمیان فیصلہ نہیں لے پاتے اور نتیجہ متنافر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ضروری ہے کہ ان لوگوں کو دندانِ شکن جواب مل دے تو پہلے طبقہ کے لوگوں سے حکمت و دانائی اور دلائل یقین کی روشنی میں گفتگو کی جائے، دوسرے طبقہ کے لوگوں سے ان کی فکری مزاج کے مدنظر معلومات کی پختگی اور دلائل سے مجبور کر دے، اور تیسرے طبقے کے لوگوں سے نرم گفتاری، خوش بیانی کے ساتھ طریقِ تفہیم ہو۔ ان طریقوں سے جواب دیا جائے تو بہت حد تک منفی رجحان کی روک تھام ہو سکتی ہے۔ ان تمام باتوں کا صریح اقتضا اور اصل یہ ہے کہ اسلام کی امن پسند تعلیمات اور تشدد، دہشت گردی سے متعلق اسلام کے نظریہ کو مؤثر انداز میں پیش کریں، جس کے لیے موجودہ دور میں ہماری کارکردگی کا باریکی سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور طرز گفتگو میں رائج طریقۂ دفاع کے طریقوں سے لیس ہونا ضروری ہے۔ طبی اسلام پر حملہ اور مخالف لوگوں کے فکر و ذہن کو درستگی کی طرف مائل کیا جا سکتا ہے، اور میڈیا کے بڑھتے اسلام سے متعلق منفی رجحان و اثرات پر قائد عین لگا سکتے ہیں۔